بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، آبادی سے کافی دور ایک بہت بڑا خوبصورت ہرا بھرا جنگل تھا۔ اس جنگل کی خوبصورتی کے چرچے دور دور علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس جنگل میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اونچے اونچے خوبصورت درخت، ہر قسم کے رنگ برنگے پھول اس جنگل کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیتے۔ اس خوبصورت جنگل میں ہر قسم کے جانور رہتے تھے۔ اسی جنگل میں تالاب کے کنارے 5 خوبصورت صحت مند ہٹی کٹی گائے رہتی تھی۔ ان 5 گایوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ 5 ہمیشہ ایک ساتھ رہتی، جہاں بھی جاتی ہمیشہ ایک ساتھ ہی جاتی تھی۔ ان 5 کا آپس میں بہت پیار تھا۔ ان 5 گایوں کی آپس میں پیار، محبت اور اتحاد کی وجہ سے کوئی بھی جنگلی جانور چاہ کر بھی کسی ایک گائے کو بھی آج تک نقصان نہیں پہنچا پایا تھا۔ ان 5 ہٹی کٹی صحت مند گایوں کو ہر جنگلی جانور اپنا شکار کرنا چاہتا۔ بہت دفعہ بہت سارے جانوروں نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ان 5 نے مل کر اپنے دشمن کا ایسا مقابلہ کیا کہ ہر دفعہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب تو ان کی دوستی کے قصے پورے جنگل میں مشہور ہو گئے تھے اور کوئی بھی جنگلی جانور ان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک چالاک شاطر لومڑی بھی رہتی تھی، جو ان 5 گایوں کی آپس میں محبت اور دوستی سے بہت جلتی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ 5 آپس میں الگ الگ ہو جائیں۔ ایک دفعہ جنگل کا بادشاہ شیر شکار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، لیکن پورا دن ادھر ادھر گھومنے کے باوجود بھی اسے کوئی شکار ہاتھ نہیں لگا۔ اب تو اسے کافی بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک سے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ان 5 گایوں پر پڑی، جو دریا کے کنارے گھاس چر رہی تھی۔ صحت مند موٹی تازی گایوں کو دیکھ کر بھوکے شیر کی بھوک اور بھی چمک اٹھی۔ شیر ان 5 گایوں سے نظر بچا کر ان کے کافی قریب پہنچ گیا اور جھاڑیوں میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ موقع کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کسی طرح کسی ایک گائے پر حملہ کر کے اپنی بھوک مٹا سکے، لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود بھی شیر کو کوئی ترکیب سجھائی نہیں دی۔ آخر تک ہار کر وہ وہاں سے اٹھ کر واپس جانے لگا۔ قریب ہی وہ شاطر لومڑی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ شیر کو گایوں پر نظر رکھ کے دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ آج تو کسی نہ کسی ایک گائے کا شکار ہو کر رہے گا، لیکن شیر کو واپس جاتا دیکھ کر لومڑی کو بہت غصہ آیا اور وہ بھاگ کر شیر کے پاس جا پہنچی اور نرم آواز سے پوچھنے لگی، اے جنگل کے بادشاہ، آپ اتنے ہٹے کٹے شکار کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ شیر نے کہا کہ جب تک وہ 5 ایک ساتھ ہیں ان کا شکار کرنا ناممکن ہے۔ ان کے شکار کے لیے انہیں الگ کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر شیر وہاں سے چلا گیا۔ لومڑی ٹھہری شاطر دماغ اور چالاک۔ وہ سوچنے لگی کہ الگ کرنے کا کام تو مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی چالاک لومڑی کے شاطر دماغ میں بہت ساری ترکیبیں گھومنے لگی۔ دوسرے دن چالاک لومڑی ان 5 گایوں کے پاس جا پہنچی۔ اس میں سے 4 ذرا دور گھاس چر رہی تھی اور ایک گائے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آس پاس کی جگہ کا پہرا لے رہی تھی۔ ایک گائے کو الگ تھلگ دیکھ کر وہ کسی طرح دوسرے گایوں سے آنکھ بچا کر اس کے پاس جا پہنچی۔ لومڑی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گائے نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ چالاک لومڑی نرم آواز سے بولی، اے پیاری گائے، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ میں یہاں تم سے دوستی کرنے آئی ہوں۔ تم کتنی خوبصورت ہو۔ تم اپنے ساتھی گایوں میں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ میری ساتھی لومڑیاں تمہاری خوبصورتی پر رشک کرتی ہیں۔ اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں اس نے بہت ساری کرنی شروع کر دی۔ گائے کو اس کی باتیں اب اچھی لگنے لگی تھی۔ گائے کو نرم پڑتا دیکھ کر لومڑی نے اپنی چال چلنی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی، تم تو بہت پیاری ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہاری ساتھی گائیں تمہاری برائیاں کرتی رہتی ہے۔ گائے اس کی بات پر
حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لومڑی کہنے لگی، کل جب وہ نہر کے کنارے پانی پی رہی تھی تو وہ چاروں آپس میں تمہاری برائیاں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم ان کے حصے کا چارہ بھی کھا جاتی ہو اور تم ان چاروں کی طرح خوبصورت بھی نہیں ہو، اس لیے انہیں تمہیں اپنے ساتھ رکھتے ہوئے شرم آتی ہے اور کہہ رہی تھی کہ تم ان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ معصوم گائے چالاک لومڑی کی باتوں میں آ گئی۔ اسے اپنی ساتھی گایوں پر بہت غصہ آنے لگا۔ وہ غصے سے ان چاروں کے پاس جا پہنچی اور ان سے کہنے لگی کہ میرا آج کے بعد تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں الگ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کسی کی سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی ساتھی گائیں اس کے رویے پر حیران رہ گئی۔ لومڑی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ فوراً شیر کے پاس جا پہنچی اور اسے خوشخبری دی کہ ایک گائے اکیلی جا رہی ہے۔ شیر فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لومڑی بھی جلدی سے شیر کے ساتھ گائے کا پتہ بتانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں پہاڑوں پر پہنچے، شیر نے دیکھا کہ گائے تو واقعی ہی اکیلی جا رہی ہے۔ شیر نے لومڑی کو شاباشی دی اور گائے کی طرف دوڑ لگا دی۔ شیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اکیلی گائے گھبرا گئی۔ شیر نے اس پر حملہ کر کے منٹوں میں اس کا خاتمہ کر دیا اور اپنا خوب پیٹ بھرنے کے بعد وہ باقی گائے کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد لومڑی آئی اور گائے کے تازہ گوشت کے مزے لیے۔ لومڑی نے بھی اپنا خوب پیٹ بھرا اور اپنے چال بازی پر خود کو شاباشی دینے لگی۔ دوسرے دن بھی وہ اسی طرح دوسرے گائے کے پاس جا پہنچی۔ پہلے گائے کی طرح اس گائے کو بھی لومڑی نے اپنی باتوں میں پھنسایا۔ لومڑی کہنے لگی، مجھے تمہاری ساتھی گائے نے بھیجا ہے۔ پہاڑوں کی طرف بہت خوبصورت گھاس ہے، بہت لذیذ بھی ہے۔ تمہاری ساتھی گائے نے صرف تمہیں اکیلے وہاں پر بلایا ہے۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے چلی گئی۔ گائے کو لومڑی کی بات کچھ نامناسب لگی، لیکن پھر ہرے گھاس کا سوچ کر وہ وہاں سے اکیلے روانہ ہو گئی۔ لومڑی اپنی دوسری چال چلتی دیکھ بہت خوش ہوئی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ساری گائیں لومڑی کی باتوں میں آتی گئی اور شیر کا شکار ہوتی گئی۔ وہی شیر جو ان پانچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان پر حملہ نہیں کر پایا تھا، بڑی آسانی سے ان پانچوں کو ایک ایک کر کے چیر پاڑ کر کھا گیا، کیونکہ ان کی اصل طاقت ان کا آپس میں پیار محبت اور مل جل کر رہنے میں تھی۔ کمزور سے کمزور بھی اگر مل جل کر رہے تو شیر جیسا طاقتور بھی انہیں نقصان پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اتحاد میں برکت ہے۔